عبادات، قیام، سجدہ، رکوع، نظر نیاز اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے، خاص کر مخصوص ہیں۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے، کائنات کے ہر فرد کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، چرند پرند درند کے لیے، ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرما دیا، اور آپ کی اتباع میں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا راز رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے پاک پیغمبر کی پاک سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں اور سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ چند گزارشات اسی ضمن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جلیل القدر انبیاء، شان والے، مرتبے والے، مقام والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کئی انبیاء کرام کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ بیان فرمایا، نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، نیک بندیوں کا ذکر فرمایا، اچھے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور اللہ ہمیں یہ تذکرے سنا کے، یہ بیان سنا کے اللہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا بھی کل نام زندہ رہے، تمہیں یاد کرنے والے اچھے انداز کے اندر لوگ یاد کرتے رہیں، تمہارا تعارف اچھا بن جائے، تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں کہ فلانا بندہ بڑا اچھا تھا، فلانا بڑا نیک بندہ تھا، بڑا خدمت گزار تھا، بڑا مہمان نواز تھا، بڑا اللہ والا بندہ تھا۔ انسان وہ کامیاب ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جس کے تذکرے زندہ رہیں اچھائی کے ساتھ، وہ انسان کامیاب ہے۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ آپ کا ذکر بیان فرمایا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے والد گرامی جناب سیدنا عمران سلام اللہ علیہ، اور آپ کے والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ حنہ بنت فاقور سلام اللہ علیہ۔ نیک لوگ اپنے زمانے کے، اتنے نیک، اتنے نیک، اتنے اللہ والے، اتنے اللہ کے فرما بردار کہ اللہ کو ان کے نام اتنے پسند آئے، ان کے اللہ رب العالمین نے تذکرے بیان فرمائے، ان کے اللہ رب العالمین نے رتبے بیان فرمائے، اتنے اللہ کو یہ لوگ پسند آئے، قرآن پاک میں زینت بنا دیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سیدہ حنہ سلام اللہ علیہ، ایک عرصہ گزر گیا، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم کی امی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہے، عرصہ بیت گیا، اولاد نہیں ہے۔ سیدہ حنہ بیٹھی ہوئی اپنے گھر کے سین کے اندر، آپ کی نگاہ پڑی، ایک پرندہ ہے، چڑیا ہے، اور وہ دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، دیوار کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے، پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ موجود ہے، وہ اپنے بچے کو چوگا دے رہی ہے، دانے دے رہی ہے، کھلا رہی ہے۔
اڑ کے جاتی ہے، کہیں سے کوئی چیز لے کے آتی ہے، کوئی کیڑا پکڑ کے لاتی ہے، کوئی دانا لے کے آتی ہے، پھر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر اڑ کے جاتی ہے، پھر وہاں سے کوئی چیز لے کے آتی ہے۔ یہ مناظر آپ نے کئی مرتبہ دیکھے اپنے گھر میں، بار بار اڑ کے جاتی ہے، پھر آتی ہے، کوئی چیز لے کے آتی ہے، پھر اس کے منہ میں چوکا دیتی ہے، پھر اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنی اولاد کو پال رہی ہے، جو اپنی اولاد کی فکر کر رہی ہے۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدہ حنہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا یہ پرندہ ہے، یہ چڑی ہے، یہ ماں ہے، اپنی اولاد کو پال رہی ہے، اسے چوکا دے رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، دانے کھلا رہی ہے۔ سیدہ حنہ کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، کاش میری بھی اولاد ہوتی، دل میں تمنا پیدا ہو گئی، اے میرے مالک میں بھی تو تیری بندی ہوں، تو اولاد دینے والا، اے اللہ کا پرندوں کو تو نے اولاد والا بنا دیا، اور میرے مالک میں تیرے سامنے فریاد کرتی ہوں، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ جناب سیدہ حنہ سلام اللہ علیہ انہوں نے دل کے اندر ایک منت مانی ہے، دل میں خیال کر لیا، رب العالمین کے سامنے کہنے لگی، اور میرے مالک اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی، اگر مجھے بیٹا عطا فرما دیا، اگر میرے قدموں میں تو نے جنت کو سجا دیا، اللہ اگر مجھے تو نے ماں کا درجہ دی دیا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، اور میرے مالک میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنا بیٹا تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے سوال کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، اور میرے مالک تو پرندوں کو دینے والا، تو درندوں کو دینے والا، تو چرند کو دینے والا، ساری کائنات کو دینے والا، اور میرے مالک مجھے یہ تو بتا تیرے سوا کون ہے جس کے سامنے میں دامن پھیلا دو، جس کے سامنے میں اپنی جھولی پھیلا دو، جس کے سامنے میں اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میں نظر مانتی ہوں، اللہ مجھے اولاد والا بنا دے، بیٹا دے دے، میں اپنے بیٹے کو تیرے نام پہ چھوڑ دوں گی۔ رب العالمین کے قرآن نے نظر کو یوں بیان فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، عمران کی بیوی نے اللہ کے سامنے رو رو کے فریاد کی ہے، اور میری اللہ مجھے اولاد والا بنا، بیٹی والا بنا۔ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے مالک تو سننے والا، تو جاننے والا، تو دل کے راز جاننے والا، تو دل کی تمنا جاننے والا، تو ہمارے ارادے جاننے والا۔ جناب سیدہ حنہ نے منت مانی ہے، رب العالمین کے سامنے فریاد کر بیٹھی ہے، اللہ کریم نے گود ہری کر دی ہے، اللہ نے پھول دینے کا وعدہ کر لیا۔ جناب سیدہ حنہ سلام اللہ علیہ اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتے ہیں، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت۔ اب اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہ مجھے بیٹا دینا، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی۔ مانگی ہے اولاد، بیٹا، اللہ نے دی ہے بیٹی۔ ہاں میرے مالک تیرے فیصلے ہیں، اللہ بتلانا چاہتا ہے میری مرضی چلتی ہے، میرا حکم چلتا ہے، نہ تمہاری دوائیاں کام آتی ہیں، نہ تمہارے انجیکشن کام آتے ہیں، نہ تمہارے دم درود کام آتے ہیں، بس اللہ کا حکم چلتا ہے، جسے چاہے اللہ بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ حنہ نے اللہ سے مانگے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ نے بیٹی دے دی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، میرے مالک وہ تو بیٹا مانگ رہی ہے، تو نے بیٹی کیوں دے دی ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ فرماتی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے بادشاہت میری ہے، حکمرانی میری ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان میرا، حکمرانی میری ہے، زمین میری، حکمرانی میری ہے، کائنات میری، حکمرانی میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں۔ تم سے پوچھ کے پیدا نہیں کرتا۔ اگر انسان سے پوچھ کے اللہ پیدا کرتا نا تو ہماری تمنا ہوتی ہمارے خاندان میں نہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو نہ بہن کے گھر بیٹا پیدا ہو، سارے بیٹے بس اللہ ہمیں دے دے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ مالک ہے جو چاہے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں یاد ہے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا موقع والے حضرت شاہ صاحب قرآن پڑھا کرتے، کمال کیا کرتے۔ ایک جلسے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کاموں کی والے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آنسو بہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن سچ بیان کرتا ہے، اللہ کے قرآن نے صحیح بات بیان کی ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے، بڑی پاور والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب یہ آیت کریمہ پڑھتے اور فرمانے لگے جو سامنے مولانا بیٹھے ہیں اللہ نے انہیں بیٹے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی ہے۔ یہ ساتھ والے مولانا بیٹھے ہیں اللہ نے انہیں بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دی ہے، انہیں بیٹوں والا بنا دیا، انہیں بیٹیوں والا بنا دیا۔ یہ جو درمیان میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، بیٹی بھی دے دی، لیکن اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میں بھی مولانا اللہ والا۔ حضرت شاہ سے فرمایا کرتے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور لوگوں مجھے دیکھ لو، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ بادشاہ ہے، اللہ طاقتور ذات ہے۔ سیدہ حنا سلام اللہ علیہ، اے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا آپ نے بیٹی دے دی۔ اللہ فرماتے میری مرضی، تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا، ہاں تیری منت ہے پوری ہوگی۔ اے میرے مالک میں نے منت مانی، اللہ تیرے نام پہ چھوڑ دوں گے۔ اے اللہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، بیٹا بھی تیرا بیٹی بھی تیرے، اللہ تیرے نام پہ میں نے وقف کر دیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ میری کہ فریاد ہے میرے مالک شیطان سے بچا لینا، شیطان کا حملہ نہ ہو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی طرف آئے، شیطان نہیں چاہتا بندہ اللہ کے راستے پہ چلے۔ اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں میرے مالک بچانا، میری اولاد کو محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے فَتَقَبَّلَهَا ربها بقبول الحسن وانبتها نباتا حسنا، پھر اللہ نے قبول فرما لیا، او میری بندی تیری نظر میں نے مان لی، تیری نظر میں نے قبول کر لی، تیری نیت میں نے دیکھ لی ہے، اب دیکھ تیری اولاد کو رتبے کیسے ملیں گے، میرے نام پہ تو نے چھوڑا، میرے نام کی تو نے لاج رکھی ہے، اب دیکھ میرے نام پہ چھوڑنے کے جو اللہ نے تیری اولاد کو رتبے دینی ہے نا، قیامت آ جائے گی تیری اولاد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔
ایسے مقام والا بناؤں گا، مرتبے والا بناؤں گا، شانیں ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے کفالت کی ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، سیدنا زکریا علیہ السلام کے فیل بنی ہے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، میں اس بچی کی تو میں نشو نما کروں گا، پالوں گا، بڑا کروں گا، اس کے کھانے کا بندوبست میرے ذمے، اس کے پہننے کا بندوبست میرے ذمے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے او زکریا، اس کی اماں نے میرے نام پہ چھوڑا ہے، اب دیکھ رتبے کیسے ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام دروازہ کھولتے، باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں، کنڈی لگا کے جاتے ہیں، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا میرے ذمہ ہے، پہنانا میرے ذمہ ہے، پانی میرے ذمہ ہے، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، دروازہ لگا کے جا رہے ہیں۔ کلما دخلا، واپس آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، وجد عندہا رزقا، پھل پڑے ہوئے ہیں، جنت کے میوے کھا رہی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کہنے لگے اور میرے بیٹے مجھے یہ تو بتا، میرے علاوہ آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں، انا لک ھذا، پھل کون دے کے جاتا ہے، میوے کون دے کے جاتا ہے، آتے کہاں سے ہیں، ہمارے علاقے میں پائے نہیں جاتے، ہماری زمینوں کے اندر اگتے نہیں ہیں، اللہ لک ھذا، یہ دینے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ دے رہا ہے جی، اللہ دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ دے رہا ہے، جوان کو بھی اللہ دے رہا ہے، بوڑھے کو بھی اللہ دے رہا ہے، بچے کو بھی اللہ دے رہا ہے، چرند کو بھی دے رہا ہے، پرند کو بھی دے رہا ہے، کیڑوں کو بھی دے رہا ہے، پہاڑ کے اندر رہنے والوں کو بھی دے رہا ہے، پہاڑ کے اوپر رہنے والوں کو بھی دے رہا ہے، ہوا میں اڑنے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ بڑا بے نیاز ہے، دینے والا ہے، بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ آج چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ مریم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین کا قرآن ہے، سیدہ مریم بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ 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 کہ میرا پیغام دے دو، جا کے سیدہ مریم کو بتا، اللہ رب العالمین کا پیغام آ گیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ او مریم، اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا، اللہ نے تجھے رتبے والا بنا دیا، سارے جہان کی عورتوں پہ تیری فضیلت ہے، سارے جہان کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے درجہ عطا فرما دیا، علی نساء العالمین۔ اے مریم
مریم اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں ہم نے سیدہ مریم کا انتخاب کیا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں قدرت کاملہ دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنی شان دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنا مرتبہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اگر اللہ کسی کو رتبہ دے نا تو کرنا کیا چاہیے؟ سیدہ مریم کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے پیسہ دے دیا، باپ ریڑھی لگاتا تھا، اولاد کو گاڑیاں مل گئیں، اب بدماشیاں کریں۔ باپ ساری زندگی سائیکل کے اوپر آئس کریم بیچتا تھا، اولاد پڑھ لکھ کے جو نا بنگلوں والی بن گئی، اب کیا کرے؟ جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہم نے سیدہ مریم کو رتبے والا بنایا، اعلیٰ نساء العالمین، جہان کی عورتوں کو کے اوپر ہم نے فوقیت دی ہے۔ تو اللہ فرما رہے مریم اب کرنا کیا ہے؟ جیسے ہم سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہوتے ہیں، بس جی تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، ذرا دبئی کی مڈی آ گئی، سعودیہ کی مڈی آ گئی تو ہماری آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ 125 نیچے آ گیا، 16 میٹر کی شلوار ہو گئی، یہ ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بیٹے نے 16 میٹر کی شلوار پہنی ہوئی ہے۔ کبھی ماں کے جوتے دیکھ لینا جا کے، وہ پلاسٹک کے پہنے ہوتے ہیں پچھلے سال والے، اور اس نے جو نا 6000 کی نروزی پہنی ہوتی ہے۔ کیا ہے جی؟ تبدیلی آ گئی ہے، سعودیہ کی پیسہ آ رہا ہے، دبئی کا پیسہ آ رہا ہے۔ کیا کرنا کیا؟ اللہ نے اگر دے دیا، رتبہ دے دیا، اب کرنا کیا ہے؟ جھگڑے کرو، لڑائیاں کرو، بدماشیاں کرو، یاروں کے ساتھ جاؤ، باپ کا پیسہ اڑاؤ، 10-10 ہزار روپے کی ہوٹلنگ کر کے آؤ، کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا مریم قنوتی، او مریم اگر اللہ نے تجھے رتبے والا بنا دیا، اللہ نے مقام والا بنا دیا، اللہ نے پیسے والا تجھے بنا دیا، اللہ نے بنگلے والا تجھے بنا دیا، اللہ نے گاڑی والا تجھے بنا دیا، اللہ نے افسر تجھے بنا دیا، اللہ نے شان والا بنا دیا، اللہ فرماتی ہے یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ پیسہ آ گیا نا تو سجدے زیادہ کرو، گاڑی آ گئی ہے نا تو رکوع زیادہ کرو، پکا مکان مل گیا ہے نا تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرو۔ کچے مکان سے رہتے رہتے 3 منزلہ عمارت اللہ نے دے دی ہے، زیادہ سجدے کر۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا باپ ساری زندگی دہاڑی کرتا تھا، پلے داری کرتا تھا، اور میرے مالک تیرا شکر ہے 1.5 کروڑ کی گاڑی کا مالک بنا دیا تو نے مجھے۔ او مریم اللہ نے تجھے رتبہ دیا ہے، واسجدی سجدے کر، ورکعی رکوع کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اے مریم اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا۔ اللہ رب العالمین قدرت کاملہ دکھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنی شان رحیمی دکھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اللہ تجھے اولاد والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتے ہیں، اللہ تجھے ماں بنانا چاہتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے مریم اللہ نے تجھے
ایسا بیٹا دین ہے، ایسے مقام والا بیٹا جو لوگوں سے باتیں کرے گا پنگوڑے کے اندر، ماں کی گود کے اندر۔ اللہ کریم نے ایسا رتبہ دین ہے، ایسا مقام دین ہے، مردوں کو زندہ کرے گا اللہ کے حکم سے، سارے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام بیان کرے گا۔ قالت ربی اللہ یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ سیدہ پاک مریم کہنے لگی عجیب بات کرتی ہو، کیسی باتیں کرتی ہو، میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو۔ ربی اللہ یقول لی ولد، اے اللہ کیسی اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، شادی میری نہیں ہوئی، بھٹکی ہوئی میں نہیں ہوں، خاندان میرا اچھا، قبیلہ میرا اچھا، ماں میری صالحہ، باپ میرا نیک، بھائی میرا اچھا۔ اور میرے بھائیوں، اور نوجوان، اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، غور کرو ان کلمات کے اوپر۔ باپ اچھا، ماں اچھی، خاندان اچھا، قبیلہ اچھا، ولم یمسسنی بشر، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ کے راستے پہ کبھی میں چلی نہیں ہوں، رب کی بغاوت کبھی میں نے کی نہیں ہے، ماں باپ نے شادی میری نہیں کی ہے، اولاد کیسے ہو جائے گی؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا تانا کیا نکلتا ہے؟ کسی بندے کے ساتھ آپ راستے میں جا رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو نا، وہ دو جملوں میں سے ایک جملہ کہتا ہے، یا ماں کی گالی دیتا ہے یا باپ کی گالی دیتا ہے، یا ماں کو پکڑتا ہے یا باپ کو پکڑتا ہے۔ سیدہ مریم کیا فرما رہی ہے؟ میرا باپ بھی اعلیٰ، میری ماں بھی اعلیٰ، میرا خاندان اعلیٰ، میرا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء۔ فرشتے کہنے لگے او مریم ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہمیں تو یہ علم ہے جب اللہ کام کرنے پہ آ جائے، ارادہ کر لیتا ہے، بس اللہ لفظ کن کہتی ہے، ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کے قرآن نے یوں بیان فرما دیا، اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے حضرات صحابہ بیٹھے ہیں، ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ایمان کو اور تازہ کرو ذرا، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہیں ذرا سناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پیغمبر کی زبان پاک سیدہ مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، سورہ مریم پڑھی جا رہی ہے حضرات صحابہ کے سامنے۔ جناب سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی تلاوت فرمائی، سورہ 3 پڑھی عشاء کی نماز میں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی اتنی پیاری آواز تھی، میں نے زندگی میں نبی سے پیاری آواز کسی کی سنی نہیں۔ اللہ فرما رہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور میرے لاڈلے پیغمبر بتلاؤ ذرا انہیں، اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔
اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ فرماتے فاتخذت من دونہم حجابا، برادری سے علیحدہ ہو گئی ہے، لوگوں سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، او مریم ذرا برادری سے علیحدہ ہو جاؤ، ذرا قوم سے علیحدہ ہو جاؤ، ذرا گھر والوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، علیحدہ بیٹھی ہے، اللہ کا نمائندہ آ گیا، جبرائیل امین آ گیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں آیا ہے، اتنی پاک بی بی ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آنے والے خیال کر کہاں بھی آ گیا، تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں، بغیر اجازت کی آ گیا، کیسی آ گیا؟ اللہ کی پناہ مانگتی ہو، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے واپس چلا جا، واپس چلا جا، ان کنت تقیا، واپس چلا جا، میں پاک عورت ہوں۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ میں علیحدہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، کسی کو اجازت نہیں آنے جانے کی یہاں پہ۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، جناب سیدنا جبرائیل امین فرمانے لگے میں اللہ کا پیغام لے کے آیا، اللہ کا حکم لے کے آ گیا، میں تو اللہ کا نمائندہ بن کے آیا۔ قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اولاد کیسی ہو سکتی ہے، بیٹا کیسی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کی ہے، کبھی گناہ والا راستہ اختیار نہ کیا، کبھی نافرمانی راہ والا راستہ میں نے اختیار نہ کیا، میں تو اللہ کی فرما بردار ہوں، میں تو اللہ کو سجدے کرنے والے، میں تو اللہ کا ذکر کرنے والے، میں تو اللہ کا نام لینے والے، میں تو اللہ کے سامنے رونے والے، میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرنے والے، میں تو اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے، میں نے تو کبھی رب کی نافرمانی نہ کی، بھلا یہ وہ کیسی ہو سکتا ہے، میرے اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، سیدنا جبرائیل فرمانے لگے مریم اللہ نے فرمایا گھبرانا، پریشان نہ ہو، هو علی ہین، میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہوں، میں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں کائنات والوں کو۔ جناب سیدنا جبریل امین سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب تکلیف شروع ہوئی ہے، درد ذیل شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی ہے۔ سیدہ مریم نے ایک جملہ کہا جو اللہ کے قرآن نے نقل کیا ہے، جب تکلیف شروع ہوئی نا، کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش مجھے موت آ جاتی، کاش میں مر جاتی، کاش میں زندہ نہ ہوتی۔ او میری بیٹیوں، کبھی نافرمانی والا راستہ نہ اختیار کرنا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ کا حکم آ چکا ہے، رب کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے سامنے، لیکن دل میں کیا کہہ رہی ہے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش مجھے موت آ جاتی، وکنت نسیا منسیا، میرا نام بھی نہ ہوتا، کوئی میرا تذکرہ بھی نہ کرتا، میرا ذکر بھی نہ کرتا، کوئی مجھے جانتا بھی نہ ہوتا۔
اللہ اکبر کبیر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فناداها من تحتها اللہ تحزنی، او میری بندی مریم گھبرانا گھبرانا میری بندی، قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ۔ او مریم، اگر کوئی بندہ آئے نا سوال کرے او مریم یہ کیا ہو گیا، بس اس کہنا خاموش، میرا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ منت مانی ہوئی، آج میں نے بات نہیں کرنی کسی انسان کے ساتھ۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، جلیل القدر نبی ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا مریم یہ بیٹا بھی اٹھا اپنے گود کے اندر ذرا برادری کے سامنے جا، اللہ برادری والے ہیں، یہ تو کسی پاک کو نہیں چھوڑتے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اللہ فرماتے یہی تو دکھانا چاہتا ہوں میں کائنات والوں کو، لے کے چل ذرا اپنے بیٹے کو۔ فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ برادری نے دیکھا سید مریم آ رہی ہے، بچہ لے کے آ رہی ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، دیکھو دیکھو دیکھو، جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، 10 منٹ سے پہلے ہم اپنی کارستانی پوری کر لیتے ہیں، وہ سارے زمانے میں پھیلا دیتے ہیں ایک بات کو۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے زخمی بندے کو اٹھانا نہیں ہوتا، اس کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے، پانی نہیں پلانا ہوتا، ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ ہم نے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ برادری والے آ جاؤ دیکھو دیکھو مریم آ رہی ہے، سلام اللہ علیہ، بیٹا لے کے آ رہی ہے۔ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ او ہارون کی بہنا، یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں آلہ، تیرا بھائی آلہ، تیرا ابو آلہ، تیرا خاندان آلہ، یہ تو نے کیا کیا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ۔ اللہ نے فرمایا تھا مریم تو نے جواب نہیں دینا، تو نے جواب نہیں دینا، برادری ہے نا، تیری برادری کا منہ صرف میں بند کر سکتا ہوں، برادری کو آپ راضی نہیں کبھی کر سکتے، کر سکتے ہو؟ ہم تو اپنے راجپوتوں کو آج تک کبھی راضی نہیں کر پائے، ہمارے کبھی راضی نہیں ہوتے، آپ کے ہو جاتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہم راضی کا ہم جواب دیں گے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، بس اشارہ کر دینا جی جو بات کرنی ہے نا جن سے کر لو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ او مریم کیسے بات کرے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیسی کلام کرے گا، کیسے جواب دے گا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اوہ اچھا 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 اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا جی، اب ہمیں پتہ چل گیا اور ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور کیا سمجھ آ گئی تمہیں؟
بس ہمیں پتہ چل گیا جی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے جی، بس مریم ہمیں پتہ چل گیا یہ تو اللہ، تو نے نعوذ باللہ، یہ تو اللہ آ گیا، یہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر نہ کرو، فرما وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے۔ دوسرے کہنے لگے اچھا جی ہمیں پتہ چل گیا اللہ نہیں ہے جی، تو کیا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا دوسرا گروہ اللہ کا بیٹا ہے جی۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، اللہ کا بیٹا ہے جی، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تیسرا گروہ آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا جی، اصل میں ہمیں پتہ چل گیا جی یہ کیا معاملہ سارا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی اللہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے جی؟ کہنے لگے بات یہ جی ان تینوں کو ملا دو نا تو ایک اللہ بنتا ہے، یہ تینوں کو ملاؤ تو اللہ بنتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو ملاؤ، مریم کو ملاؤ اور سیدنا عیسیٰ کو، تب جا کے اللہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تمہارا سارا عقیدہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شان والے نبی ہیں، مقام والے نبی ہیں، سیدہ مریم کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ کا کلام ہمیں منواتا ہے، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا جز نہیں مانتے، اللہ کا کفر نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔